موضوع کی طرف میں آپ سے پہلے بات کروں گا, پھر بعد میں اپنے فوزیہ صاحبہ کی بات لے کر آئیں گے. این ڈی ایم اے کے اوپر آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کچھ کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں, اور مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بالآخر ایک بڑے سینئر لیول سے, اسٹیٹ کے لیول سے یہ ریبیوک آئی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ بات آتی سامنے؟ بہرحال عدلیہ نے اپنا رول ادا کیا ہے, ان کا کام ہے محاسبہ کرنا. تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ این ڈی اے میں ذمہ دار ہے ثانیہ مری کی, جس میں المناک ثانیہ میں جس میں اتنی قیمتی جانیں ہمارے پاکستانی بہنوں بھائیوں اور بچوں کی ضائع ہو گئی؟ اچھا رضا بھائی, میں اس میں چونکہ آپ وہاں پہ سرو کر کے آئے ہیں, آپ بہت اچھے طریقے سے سارا جو ایک ہرارکی ہے گورنمنٹ کی آپ اس کو سمجھتے ہیں. این ڈی ایم میں جو ہے وہ ایک اور طرح کا ہے. یہ پہلی بات یہ کہ یہ کوئی سانحہ نہیں ہے, یہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے, یہ ایک نیگلیجنس ہے. ہمیں یہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ نیچے جب آپ سنی بینک میں جو محکمہ اشارات ہے جہاں پہ ساری مشینری وہ ہوتی ہے, وہاں سے لے کے کوئی 3 کلومیٹر کے ریڈیس پہ یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے. اب وہ مشینوں نے موو ہی نہیں کیا, مشینیں گئی ہی نہیں ہے, نمک پاشی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں جب برف باری سے 1 مہینے پہلے یعنی کہ نومبر میں میٹنگ شروع ہو جاتی تھی, 3 شفٹوں پہ کام ہوتا تھا, برف پڑنے نہیں دیتے تھے, اور گاڑی ہو نہ ہو اس کو صفائی ہو جاتی تھی. اس دفعہ تو یہ کام ہوا ہی نہیں ہے. میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں اس انسیڈنٹ کے بعد, میں ریگولر وزٹ کر رہا ہوں مری کا. میں ایک ایک چیز وہاں پہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا, اور سوائے اس کے کہ جو لوکل انتظامیہ ہے, جو وہاں کی ایس ٹی او ہے اس کی, وہ پنجاب ہائی وے کی, وہ ابھی بھی کسی کو اویلیبل نہیں ہے. اس وقت جو وہاں پہ اے سی ہیں وہ بھی منظر عام پر نہیں آ رہے. یہ ان 2 لوگوں کی نیگلیجنس بنتی ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ جو گلیات کا طرف کا ایریا ہے رضا صاحب, وہاں پہ آپ کو پتہ کہ جو مشینری ہوتی ہے, یہ جو وہ محکمہ وہ ہائی وے ہے, یہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور وہی انہی کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا. وہاں پہ تو مشینری انہوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, وہاں پہ تو انہوں نے وہ پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو دی ہوئی ہے, اور وہ برف بند ہونے کا یا موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے. اور پھر آپ کو پتا ہے 4-5 راستے ہیں مری میں جو ہے نا انٹری کے, ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ بھی ہوتی تھی سارا. اس دفعہ وہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اس وقت جو میں آپ کو مری کا اگر بتاؤں, آپ یقین جانے کہ پورا مال روڈ سنسان ہے, ہوٹل ویران ہے, لوگ جو ہے, اب ظاہر ہے کتنے ہزاروں خاندان تھے جڑے ہوئے, پچھلے جمعے سے لے کے آج تک جو ہے وہاں پہ کوئی ٹورسٹ وہاں پہ نہیں ہے, اور کوئی پالیسی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ جو پنجاب وہاں پہ گئے 2-3 دن پہلے, انہوں نے جا کے کہا جی کہ ہم ایک ضلع کوسار بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. آپ بنائیں ضلع کوسار, آپ سارا کچھ کریں, لیکن آپ یہ ذمہ داران کا تعین تو کریں. آپ یہ تو بتائیں کہ یہ کن لوگوں کی وجہ سے اتنی اموات ہوئی ہیں, اور یہ نیگلیجنس کس کی ہے, اور کوئی ایسا میکنزم بنائے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ایسا نہ ہو, اس طریقے کی سبکی نہ ہو. اور سب سے بڑی بات, ساری دنیا ایک ہی بات کر رہی ہے کہ ٹورسٹ مارے گئے, ٹورسٹ وہاں شہید ہو گئے, اور ٹورسٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. حکومت وفاقی حکومت یہ پاکستان کی اور صوبہ پنجاب کی حکومت لوکلز کا تو نام ہی نہیں لے رہی ہے. لوکلز کیسے رہ رہے ہیں؟ وہاں کے مقامی افراد کو جس مصیبت کا شکار ہے 1 ہفتے سے, ان کا کیا ہوا؟ لنک روڈ جو ہے وہ بند ہے, بجلی وہاں پہ اکثر علاقوں میں آج بھی نہیں ہے, گیس وہاں پہ جب نہیں تھی تو لوگ لکڑیاں جلاتے تھے, جب سے گیس آئی ہے لوگوں نے وہ سٹور کرنی ختم کر دی ہے. گیس نہیں ہے وہاں پہ, بجلی نہیں ہے, اور پھر وہاں ڈے بائی ڈے افیئر ہوتے تھے یہ گروسری وغیرہ کے. ٹرک وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ روک لیے, کیا نام ہے, یہ اسلام آباد میں ڈھوکری چوک میں, اور آگے سے سپلائی نہیں, کشمیر کی سپلائی یہاں سے ڈسٹرب ہو گئی. تو یہ تو بالکل ٹوٹلی مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے ہر طرف. اور میں ذاتی طور پہ مری کے اس انسیڈنٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں, اور میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا, باقاعدہ تحقیقات کے بعد, باقاعدہ ایک ایک بندے سے ملنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اے سی مری اور ایس ڈی او جو وہ پنجاب ہائی وے ہے وہاں پر ایک خاتون ہے, وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے براہ راست. اچھا, یہ تو بڑا آپ نے اہم بات کہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو وہاں پہ, چونکہ آپ وہاں بھی گئے ہوئے تھے, مجھے پتا ہے آپ ٹائم گزار کے آئے ہیں, سارا معائنہ بھی کر کے آئے ہیں, مل کے آئے ہیں, تو یہ بات آپ کو دکھائی دے رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, تو یہ کیوں پنجاب حکومت کے کان پہ جوں کیوں نہیں رینگ رہی؟ مطلب یہ کیوں نہیں ابھی تک بزدار صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا؟ ایسی بھی کیا قیامت آ گئی؟ ذمہ داری کا تعین تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں, جو انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ سارے بیوروکریٹس ہیں, اور وہ ان کا ایک بیوروکریسی کا ایک سٹائل ہوتا ہے.
وہ آرام سے یہ دیکھیں گے, وہ ٹائم گین کریں گے, وہ کوشش کریں گے کہ یہ دوبارہ مری کی رونقیں بحال ہو جائیں, اس کے بعد کوئی ہومیوپیتھک سی رپورٹ دے دیں, اور تاکہ تھوڑا سا وہ ون ون وہ پوزیشن دونوں طرف سے ہو جائے. لیکن اب یہ ہوگا نہیں. اگر انہوں نے یہ مری کو اگلے 24 گھنٹوں میں نہ کھولا تو وہاں کے جو انجمن شہریان ہے, ہوٹل ایسوسی ایشن ہے, اور جو وہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے, اس میں وکلا بھی شامل ہیں, اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں, یہ سارے وہاں پر جو ہے ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں, بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے. اور جو ٹول پلازے کے پاس جو انہوں نے بیریئر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, وہ سارے وہ یہاں تک جو ہے نا مظاہرہ کرنے کے لیے. وہ بزدار صاحب کا ایشو یہ ہے کہ بزدار صاحب اس لوکل جو یہ والا معاملہ ہے اس سے اتنے فیملیئر نہیں ہے. ان کو جو ان کا ایم پی اے بتاتا ہے, جو ایم این اے بتاتا ہے, وہ اس کے اوپر وہ ریلائے کرتے ہیں. لیکن وہ دونوں بھی اس معاملے میں اس اینگل سے جا کے, انتظامی امور کے حوالے سے جا کے وہ نہیں دیکھتے. ہیلی کاپٹر سے ہو کے اور کہ مری کے راستوں کا تعین نہیں ہو سکتا. ہیلی کاپٹر سے ہو کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مری کا کون سا راستہ بند ہے. میں آپ کو یہ آن اوتھ بات کہتا ہوں کہ کل جب میں وہ پنجاب ہائی وے کے آفس کے باہر موجود تھا تو کچھ لوکلز وہاں پہ آ گئے. آپ کو پتا ہے کہ لوکل زبان کا ایک اپنا ایک اٹریکشن ہوتی ہے. میں نے ان کو اپنی زبان میں پوچھا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کامرس کالج کے پاس ہم رہتے ہیں, 200 فٹ ہمارا گھر ہے, تو یہ مشین نہیں بھیج رہے, وہاں سے نہیں ہٹا رہے, میری والدہ بیمار ہے, میں نے ان کو اسپتال لے کے جانا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ وہاں پہ جہاں پہ ایس ڈی او جو پنجاب ہائی وے کے آفس سے تقریباً آدھے کلومیٹر کے ریڈیس کے اوپر لنک روڈ, اگر وہ نہیں 2-4 جو گھر ہیں وہاں سے ایکسس نہیں دے رہے, تو پورے مری کا ریڈیس جو ہے 50 سے 60 کلومیٹر بنتا ہے گلیات سمیت. تو وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی عذاب میں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے, اپنی ناکامی کی وجہ سے وہاں پہ. اور اس وقت تو اتنی فرسٹریشن ہے مری میں, اتنی فرسٹریشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کے. بالکل بالکل, یہ بڑی اہم آپ نے بات کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے فی الفور ہونی چاہیے. اچھا, چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں این ڈی ایم اے کے چیئرمین کے بارے میں, کیونکہ وہ بھی ساتھی صاحب ہیں, تو آپ کا کوئی رشتہ داری بھی ہے یا کوئی قبیلہ ایک ہے؟ بس یہ قبیلہ بھی ایک ہے اور تھوڑا بہت تعلق بھی ہے ہمارا. لیکن یہ ہے کہ عدالت نے اگر ان کو یہ کہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا ذمہ دار اگر اس اینگل سے دیکھیں تو وہ پی ڈی ایم اے ہے, وہ صوبائی ہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے صحیح ہے. وہ اس کا آئے گا. لیکن اس کو یہ ڈیزاسٹر نہیں ہے سر, یہ کوئی وہ اس طریقے کی وہ قدرتی غفلت, آفت نہیں ہے. یہ غفلت. یہ قدرتی آفت اس وقت ہوتی ہے کہ اچانک آ جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ مری میں 2-3 فٹ 4 فٹ نارمل برف پڑتی ہے. وہاں پہ تو نارمل. ایسے بھی جو ہے وہ دور گزرے ہیں جب 4-4 6-6 8-8 فٹ وہ برف پڑتی تھی. اور یہ قدرتی آفت کا رنگ دے کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اس پہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ یہ کام کرنا ہے انہوں نے وہ نہیں کیا, اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ این ڈی ایم اے کی اس وہ طریقے سے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی. ایون کہ ریسکیو 1122 جو ہے ان کی بھی اس طریقے سے نہیں بنتی. یہ تو سیدھا سیدھا کام ہے بھائی, یہ سڑک کی صفائی کس نے کرنی ہے اور کس نے بالکل نہیں کی, کیوں نہیں کی. اور جو انتظامی امور کا سربراہ ہے وہ کہاں تھا اس وقت, وہ کیوں 10-12 گھنٹے بالکل نظر نہیں آیا. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ وقار آپ کے ٹائم کا. میں معذرت چاہتا ہوں پھر سے کہ آپ کو میں نے کھینچا اپنے کام سے, اور انشاءاللہ آپ کی آنے کا بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ آپ وہاں ہو کر آئے ہیں, آپ اس علاقے سے ہیں, آپ جنرل ستی صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں, ساری اوصاف آپ میں موجود ہے, اس لیے ناظرین نے بھی آپ کی باتیں جو ہیں وہ سنی ہوں گی. اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب اور وزیر اعظم صاحب اس کو معاملے کو جسٹ بیکاز یہ نیوز سائیکل سے باہر نکل رہا ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ان 22 جانوں کا اور جو مقامی لوگ ہیں مری کے, کوٹلی ستیا کے, کہوٹا کے پسماندہ علاقے ہیں, ان کے ریزیڈنٹس کا بھی اسی طرح خیال کیا جائے گا جیسے پاکستان کی دیگر علاقوں میں ترقی اور فیسلٹیز دی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں ناظرین, ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا ابتدائیے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا, اور ابھی آپ نے اس کے اوپر سنا بھی آج ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو بڑی واضح کیٹیگوریکل جسے کرنا چاہیے ایک ریبیوک آیا, یا ان کو بڑی سختی سے یاد کروایا گیا کہ یہ ان کا کام تھا مری جیسے سانحے یا ڈیزاسٹر کو روکنا, اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی. میں فوزیہ یزدانی صاحبہ سے اس پہ بھی بات کروں گا چونکہ وہ اس کے اوپر بھی کام کر چکی ہیں اس ایریا کے اوپر. تو فوزیہ, این ڈی ایم اے کا کیا معاملہ ہے, ذرا آپ بھی مجھے بتائیے, پھر میں بھی کچھ آپ کی باتوں میں اضافہ کروں گا. اچھا, میں کوئکلی صرف یہ بتاؤں کہ وہ میں نے جو خبر پڑھی ہے اور سارا انہوں نے کہا کہ جی وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن بھی ایک ہونا تھا, اور پرائم منسٹر نے اس کی میٹنگ کال کیوں نہیں کی, اور وائی ہیو دے
not acted. Let's go take a step back. एनडीए में बना एक एक्ट के तहत 2010 में, उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिडक्शन पॉलिसी बनी 2013 में, फिर हमने मल्टी हैजर्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क प्लान बनाया 2012 में, फिर उसमें हमने लिखा कि माउंटेन कम्युनिटी जो नॉर्दर्न एरियाज में है उनके मसाइल है। मजे की बात है, मैंने आपसे बात करने के लिए क्विकली इन डॉक्यूमेंट्स को जब देखा, उसमें स्नो का जिक्र कहीं नहीं है। एवलांच का जिक्र है whenever we talk about mountain, either glacier lake outburst है, avalanches हैं, और नॉर्दर्न एरियाज के हिसाब के हवाले से डिफॉरेस्टेशन की बात है, सॉइल एरोजन है, लैंडस्लाइड है। सवा नंबर 14 पे, जिसका दिल करे वेबसाइट पे खोल कर देख ले। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं, उसके अंदर आपके बने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक प्रोफाइल है कि अगर डिजास्टर वहां पर जिस जिस तरह की आ सकती है उसके ऊपर कैसे काम करेंगे उस, और फिर लेवल ऑफ इमरजेंसीज उसमें आउटलाइंड है कि लेवल 1 इमरजेंसी होगी, कम है तो डिस्ट्रिक्ट और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन डीसीओ करेगी। अगर वो समझते हैं कि क्लैमिटी जो भी आ रही है मैन मेड और नेचुरल वो उनके दायराकार से बड़ी है तो वो चीफ मिनिस्टर को बताएंगे, और चीफ मिनिस्टर फिर उसको डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर करेगा कि ये डिजास्टर उससे बड़ी होगी तो प्राइम मिनिस्टर करेगा। ये सारी चीजें जो है ना वहां आउटलाइंड है, इंक्लूडिंग एक और बात क्योंकि इसके साथ आती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाअहल थी, नालायक थी, सो रही थी, और आर्मी ने आके काम किया। इस प्लान में बहुत क्लियरली आर्मी का रोल भी क्लियर लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि वो इन सपोर्ट ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करेगी, अगर बाद में होगा इवैक्यूएशन करेगी, कैंप बनाएगी, खाना देगी। तो उनको पता था उन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता था। अब इसमें हम ये बात तो बारहा कह रहे हैं कि इंतजामी गफलत तो है कि क्यों उसने नहीं कहा, मगर बहुत से इदारे इन्वॉल्व हैं। इसके लिए कमीशन की मीटिंग हुई नहीं हुई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बेतहाशा फंड है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा बात करते हैं या कोर्ट भी बात करता है, इस अदारे एनडीएमए जब से बना है इस अदारे में सिर्फ एक सिविलियन हेड रहा है थोड़े अरसे के लिए, बाकी सब जो है वो फौज से आते हैं, अभी भी फौज से आए हैं। पिछले वालों के खिलाफ भर गए हम कि कोविड के दौरान जनरल अफसर जो अब रिटायर हो गए हैं कि कुछ बदउनवानियां हुई, मगर कोई पता नहीं। कार्रवाई अगर करते हैं हम, एसीटीसी तो सस्पेंड हो जाता है, एनडीएमए का हेड क्यों नहीं सस्पेंड होता, पीडीएमए का हेड क्यों नहीं सस्पेंड होता, ये हर दफा एसीटीसी क्यों सस्पेंड होता है? बड़े वाले का हेड रोल करे ना कि भाईजान तुसी तो आगे चलो। लेकिन फौजिया बहैसियत एक इदारा इसकी, देखिए अगर आपको याद होगा 2005 के बाद ये इसको बनाया गया था ताकि पाकिस्तान में डिजास्टर्स के लिए जी एक उसका काम होना चाहिए। इसका कानून मौजूद है जो कि आज जस्टिस अतुल्लाह ने भी कहा, इसकी एसओपीज मौजूद हैं, इसका प्लान मौजूद है, बड़ी फंडिंग मिली है एनडीएमए को पिछले 15 सालों में, हुकूमत की तरफ से भी, डोनर्स की तरफ से भी। ये फॉरेन फंडिंग का बड़ा जिक्र होता है, यहाँ भी फॉरेन फंडिंग आई है। सवाल ये पैदा होता है, एक मिनट रजा ऐड करूं, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड है, एडीबी की क्रेडिट लाइन है करीबन 50 बिलियन की, उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, थैंक यू। यानी कि किसी आफत से पहले लोगों को मुतला करना, जल्द अज जल्द उनको तैयार करना। नाजरीन, ये काम होता है दुनिया में। अब ये मरवजा एक प्रैक्टिस है कि जो भी कुदरती या मैन मेड आफत हो उसके लिए आप लोगों को सिग्नल देते हैं, तैयार करते हैं, ताकि जैसे ये मरी में बर्फबारी का था इम्कान, बड़ी शदीद बर्फबारी का, या लैंडस्लाइड का उन्होंने जिक्र किया, कोई और फ्लड होता है दीगर, तो ये साइन, ये काम भी नहीं हो रहा था एनडीएमए और पीडीएमए यानी पंजाब डिजास्टर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो बात जस्टिस अतर मिनल्ला की बात में बहुत वजन है, मगर बात वही आती है कि एनडीएमए का चेयरमैन भी किसको रिपोर्ट करता है फौजिया, ये भी देखने की बात है। वो है तो अथॉरिटी, बक स्टॉप समवेयर। और जैसे आपने पहले कहा आईजी, अगर चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो फिर यहाँ भी हमें वज़ीर आज़म साहब की बात करनी पड़ेगी
کیوں نہیں اجلاس کر لیتے؟ چیف منسٹر کی بات کرنی پڑے گی کہ یہ بار بار کچھ پروگرامز میں اور وہ بات ہو رہی ہے نا کہ جی یہ انتظامیہ کی غفلت ہے, چیف منسٹر کو نہیں پتا ہوتا. کیوں نہیں پتا ہوتا یار؟ پی ڈی ایم اے کا ڈی جی ہے, وہ پی ڈی ایم اے کا ڈی جی بھی رپورٹ کر رہا ہے نا سیکرٹری کے تھرو, اس کو پروونشل کیبنٹ ہے, اس کا ایک وزیر ہے, ان کے پلانز ہیں, پروونشل پلانز ہیں. تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نہیں تھا؟ کیوں ہم سارے اتنے سوئے ہوئے تھے؟ اور کیا این ڈی ایم اے کا کام جب انہوں نے فور وارن کیا تھا کہ اس طرح یہ ہیوی سنو ہو سکتی ہے, تو کیا ان کا کام ہیوی سنو وارننگ کے بعد ختم ہو گیا تھا؟ پلان کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ ایس او پیز موجود ہیں, وہ ایکٹیویٹ کرتے, پی ڈی ایم اے کو ایکٹیویٹ کرتے, پی ڈی ایم اے کے ساتھ ڈی ڈی ایم اے کو پتا ہوتا فوراً آپ کریں. اس ایک پریس ریلیز کے سنو ہوگی اور بعد بھائی جان تہاڈا کام میرا کام کوئی نہیں, میرا ذمہ توش پوش, نیچے یہ بھی لکھ دیا کریں میرا ذمہ توش پوش. ان کا کام تھا نا, وہ لیتے وہ ساری, وہ انہوں نے بال کیوں نہیں رولنگ میں ڈالی؟ تو صرف ایک ادارے کا نہیں, لیئرڈ ادارے انوالو ہیں اور لیئرڈ اداروں کا فالٹ ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کلیئرلی اس کو ڈی ڈی ایم اے پہ ڈالے گی, وہ پی ڈی ایم اے پہ ڈالے گی. انہوں نے ہمیں نہیں کہا جی ہمارے پاس بندے نہیں تھے, بیلچہ دار جو تھے وہ بیلچہ داروں کی جی چھٹی ہو گئی تھی کیونکہ ہمیں چاہیے نہیں, وہ جی سنو والے میں تیل نہیں تھا, تیل کس نے لینا تھا. یہ مطلب یہ پھیلتی جائیں گی جس میں اینڈ میں نہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. بالکل, یہ ہمیں انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی. یس, انسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہونی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے آج یہ جو بات کہی ہے, یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی. کورونا کے دوران بھی اس طرح کی اطلاعات آپ نے ذکر کیا بدعنوانیوں کا, دیکھیے وہ ایک الگ معاملہ ہے, چلیے اس کی تحقیق ہوگی. لوگ یہاں پہ الزام تراشی بھی کر دیتے ہیں, جھوٹی سچی خبریں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں یہ اتھارٹیز ان کا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر ختم کر دیجئے. اگر انہوں نے کووڈ دیکھی نا, کووڈ میں این سی او سی بنائی ہوئی ہے, اداروں سے اوپر ادارہ. اچھا, اور اگر آپ نے یہ والی اتھارٹی نہیں ہینڈل کر سکتی تو اس کی اتنا بڑا وائٹ ایلیفنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ سٹاف بھرا ہوا ہے, تنخواہیں اور گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. یہی حال تو چیک کریں, آپ کو این ڈی ایم اے کا دفتر کہاں ہے؟ پرائم منسٹر آفس میں ہے جناب. بالکل بالکل, فلور پہ ہے, جائیں تو صحیح آپ ذرا وہ دفتر تو دیکھیں. آپ این ڈی آر ایم ایف کا دفتر تو دیکھیں کہ کتنا عملہ ہے. یعنی کہ یہ وہ سیکنڈ جہاں پہ یونیورسٹی بننی تھی وہاں پہ این ڈی ایم اے کا دفتر ہے. چلو وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, فوزیہ کدی گل کریں گے ادھر بھی. بہرحال آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ فوزیہ. مجھے پتا ہے کہ آج آپ پورا دن ٹریول کر رہی تھیں اور اس کے باوجود آپ نے وقت دیا, میں بے حد مشکور ہوں. اسی کے ساتھ آج کے لیے خدا حافظ, اور انشاءاللہ کل شب آپ سے 9 بجے پھر ملاقات ہوگی.